سب سے پہلے میں اس چیز کی بھی وضاحت کر دوں کہ میرے نام کے ساتھ ازہری کا لاحقہ بہت زیادہ مشہور ہے، جبکہ میں پہلے مصباحی ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور مصباحی ایسے کہ میرے بڑے بھائی بھی مصباحی، میرے باپ بھی مصباحی، اور میرے والد گرامی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں مسلسل 6 سال بغیر گھر گئے ہوئے انہی کی پرورش میں رہے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات عافیت و خیریت سے ہوں گے۔ آج مفتی سلمان عزیز صاحب کا یہ بیان ہمارے انداز سے ہر انسان کو اور خاص کر کے ہر ادارے والے کو اس بیان کو سننی چاہیے، اور اس بیان سے ہر انسان کو چاہے کوئی بھی سلسلے کا ہو سبھی کو سہمت ہونی چاہیے۔ مفتی سلمان عزیز صاحب نے یہ بیان کیا ہے ماشاءاللہ دل اشرفیہ مبارک پور کو لے کر کے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ ہماری تاریخ کے لیے کہیں نہ کہیں سے لوگ ان کو فورس کرتے ہیں اور یہ ہمیں فون کرتے ہیں یہاں تاریخ دے دیجئے وہاں دے دیجئے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں جہاں تاریخ دینا ہے، پروگرام کرنا ہے، پہلی شرط یہ لگائیں کہ میں خود آؤں گا بغیر کسی نذرانے اور لفافے کے، لیکن 1 لاکھ روپے ہر اجتماع ہر پروگرام کے اشرفیہ کو چندہ دیتے۔ ہم لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہوا نہیں، اور میں جانتا ہوں ہر پروگرام والے لاکھوں کی خرچ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے خود محسوس کیا ہے بہار کے متعلق، اور یہ میری بات بہت زیادہ مشہور بھی ہو گئی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی۔ ایک اینالائز کرنے والے رپورٹر نے بتایا تھا کہ صرف بہار اسٹیٹ میں 4000 جلسے ہوتے ہیں سال میں، ہر ادارے والے کو 4000 جلسے جن کی رپورٹ ہے، اور وہاں پر ایک جلسے میں کم سے کم 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ اس حساب سے 200 کروڑ روپے سال میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ وہاں پتہ نہیں ہر سال کتنی یونیورسٹیاں بن جائیں، کتنے کالج بن جائیں، لیکن اگر نہیں بنا سکتے تو کم از کم جو بنا ہوا ہے اس کو اور بلند تو کر سکتے ہیں۔ میں اپنی جانب سے آج بھی اس اعلان پر ہوں، نعیم ملت سے میں یہی کہوں گا کہ جہاں جہاں جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ الجامعۃ الاشرفیہ کی رسید کٹوائیں اور پھر فقیر کو لے کر کے۔ دوسری بات شاید اڑیسہ میں ایک جلسے کے دوران حضرت سے میری تفصیلی ملاقات اور بات تھی، واپس وہاں سے ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس آیا نہیں، جواب نہیں آیا، ان کی بھی اپنی مصروفیات ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور دینی علوم کے لیے جس طرح سے مشہور ایک مرکز ہے، ایک چیز میں محسوس کرتا آیا ہوں میرے پڑھنے کے زمانے سے، اور اب وہاں کے حالات کیا ہیں نہیں معلوم، لیکن اکثر سادسہ سابعہ میں جانے کے بعد جو مصباحی بننے کے قریب ہیں ان کے دماغ میں سب میں ایک ہوڑ لگی رہتی ہے، ملیہ جانا ہے، علی گڑھ جانا ہے، JNU جانا ہے، کہیں نہ کہیں یونیورسٹی میں جانا ہے۔ اور کیا کرنے کے لیے جانا ہے؟ BA میں جانا ہے۔ یونیورسٹی میں جانے کی ایک ہوڑ ہے، اور اکثر طلبہ جاتے بھی ہیں اور ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کیا اشرفیہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہاں جائے بغیر وہ اپنی تعلیم یہاں پوری کر لے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ JNU والا، ملیہ والا، علی گڑھ والا بھاگ کر کے اشرفیہ میں BA کرنے کے لیے آئے؟ اور یہ کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں نے اپنی جانب سے پیش قدمی کی تھی، ہمارے پاس وہ افراد موجود ہیں، آپ ابھی ہاں کہیں، لا کالج اشرفیہ مبارک پور میں تنہا ہم بنانے کی تیاری کریں گے۔ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو سورسز ہیں، جو تعاون کرنے والے ہیں وہ حضرات موجود ہیں، آپ بسم اللہ کریں، اس لیے کہ اب مدارس کے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر مدارس کو لے کر کے جو حکومت کے حالات بگڑے ہوئے، یہ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج یا کل چل کر کے ہماری ان تعلیمات پر یہ نظر ہے، کہ ہمارے سیلیبس پر نظر ہے کہ تم 8 سال 9 سال جو بچوں کو پڑھا رہے ہو یہ تمام چیزیں اس کو انلیگل قرار دے دیں۔ کیا وہ آج الہ آباد ہائی کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک نہیں گئے مدرسہ بورڈ کے خلاف؟ یہ تو ابھی فی الحال ایک مرتبہ ریجیکٹ ہوا ہے، آگے چل کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ جو فیصلے ہو چکے ان فیصلوں پر بھی فیصلہ ہوتا ہے ہمارے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ سپریم کورٹ سے ابھی مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، کبھی بھی کوئی PIL ڈالے گا اور پھر سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو مبارک پور ہی نہیں، تمام مدارس اسلامیہ کا مستقبل ہمیں نظر میں رکھنا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے جو طلبہ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے لیے ہمارے مدارس میں ہی ایسی فیلڈ ہو کہ یہاں پڑھنے والے الگ یونیورسٹی میں جا کر کے BA کی ڈگری، MA کی ڈگری لینے کی بجائے اس کو خود اس قابل بنائیں کہ لا پڑھیں، MBA کریں، BA کریں، یہ ساری چیزیں
अप्रूवल के लिए भी आसानियां आज आपको मिल सकती हैं। हम छोटे लोग एक नई जमीन ले इदारा बनाए, ये बहुत लंबा अरसा होगा, फिर 50 साल के बाद देखा जाएगा। लेकिन आपके पास जमीन भी है, अफराद भी है, सब कुछ है, बस आप कदम बढ़ाए। कल के मिसबाही हजरात वो जिस तरह से आज एक किसी के मुतालिक हमने सुना है कि वो IAS ऑफिसर भी बन गए, मिसबाही हैं जी डॉक्टर शाहिद साहब, वो मिसबाही हैं, अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ गए। लेकिन अशरफिया मुबारकपुर में खुद के कोचिंग सेंटर भी हो सकते हैं जहां से उनको इस रास्ते पर भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इस सिलसिले में जब भी हुक्म फरमाएंगे हुजूर अजीज मिल्लत नईम मिल्लत, हम फकीराना तौर पर, आजिजाना तौर पर अशरफिया में झाड़ू लेकर के भी हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खिदमत के लिए हम तैयार हैं। अल्लाह ताला अशरफिया के इकबाल को और मज़ीद बुलंद फरमाए। और हकीकत है ये मेरे अजीज़ों, हकीकत है ये, जो सिर्फ मुहावरा नहीं है कि अशरफिया की हवाओं में भी इल्म है, वहाँ की हवाओं में भी इल्म है। और हम तो बग़ैर मेहनत किए हुए वहाँ की हवाओं से ही कुछ खा करके आए हुए लोग हैं, वहाँ से जो कुछ खुशा चीनी किए हुए हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ताउन के सिलसिले में अशरफिया की गाड़ी कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, इसलिए कि वो इखलास की बुनियाद पर कायम किया हुआ इदारा है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक मेरे वालिद गिरामी भी फरमाया करते कि जब फतावा रज़विया शरीफ को मंजर आम पर लाना था और उस पर काम करना था, तो शहजादा आला हजरत ने भी ये फरमाया था कि ये काम सिर्फ अशरफिया वाले कर सकते हैं, और किया भी। सबसे पहले फतावा रज़विया को मंजर आम पर लाने के लिए बहरुल उलूम की और अल्लामा अब्दुर रऊफ़ बलियावी रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमत हैं ये बाकी रहेंगी। ये दो चीज़ें मैंने अर्ज़ किया है, नईम मिल्लत की बारगाह में भी और हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत की बारगाह में भी, ये हमारी तरफ से ताउन है। और जो ताउन के सिलसिले में ऐलान हो रहा है, मैं अशरफिया को उससे बहुत ऊंचा समझता हूँ, बहुत परे समझता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़ मिल्लत की उम्र में और मज़ीद वाकई में इस पर हम सभी को ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए आप इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।